السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 641 ہے. سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی آج تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 55 اور 56، 55 اینڈ 56. چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق اللہ العظیم. ادعو، تم پکارو، ربکم، اپنے رب کو، تضرعا، آہوازاری کرتے ہوئے، وخفیا، اور چپ کے، انہو، بے شک وہ، لا يحب، پسند نہیں کرتا، المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو، ولا تفسدوا، اور تم فساد نہ کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، وادعوه، اور اللہ کو پکارو، خوفا، خوف کرتے ہوئے، وطمعا، اور امید کرتے ہوئے، ان یقینا رحمت اللہ، اللہ کی قریب، اللہ کی رحمت، قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں کے. ترجمہ یوں ہے، لوگوں، اپنے رب سے عاجزی سے اور چپ کے دعائیں مانگا کرو. وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا. کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے. اس آیت میں، ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، اپنے رب سے عاجزی سے اور چپ کے دعائیں مانگو. دوسری بات، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. تیسری بات، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا. چوتھی بات، اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہو. چھٹویں بات، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کتنے مہربان ہیں، اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، اپنے بندوں کی بھیک دیتے ہیں. اس کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے بندوں کو مانگنا بھی سکھاتا ہے. وہ اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ تمہیں اپنے پروردگار سے کیسے مانگنا چاہیے. مانگنے کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے. مانگنا یوں ہی نہیں چاہیے کہ جیسے جی میں آیا مانگ لو، دھڑلے سے مانگ لو. پہلے یہ سوچو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ کون ہے. وہ اللہ ہے، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ بے مثال ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ علیم ہے، وہ حلیم ہے، وہ ذوالجلال ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے. اس کی حیثیت کو سمجھو، اس کے منصب کو سمجھو، اس کی حقیقت کو سمجھو، اس کی قدر کو جانو. اب پھر جب اس کے سامنے مانگو تو کیسے مانگو، اب بتایا جا رہا ہے، سلیقہ سکھایا جا رہا ہے اپنے رب سے کیسے مانگنا چاہیے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار سے مانگو عاجزی کے ساتھ. دے اللہ نہیں، سینہ تان کر اللہ سے مت مانگو. مانگو تو کیسے مانگو، سلیقے سے مانگو، قرینے سے مانگو، عاجزی کے ساتھ مانگو. میرے اللہ آپ کتنے رحیم ہیں، آپ کتنے کریم ہیں. جھکتے ہوئے مانگو، عاجزی سے مانگو، وخفیہ، چپ کے مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. چپ کے مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. انہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو، سینہ تاننے والوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو چپ کے پکارو. دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ آہستہ سے مانگو. یہ اور بات ہے کہ بعض مواقع پر زور سے دعا کرنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ استسقاء کی نماز
قنوت نازلہ وغیرہ کی دعائیں وغیرہ ہیں، لیکن عام حالات میں چپکے دعا کرنا چاہیے۔ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا گیا اذ نادى ربه نداء خفیا، اس وقت کو یاد کرو جب کہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا پوشیدہ طور پر۔ بات یہ ہے کہ خفیہ دعا کرنے میں حضوری قلب ہوتا ہے، اس کا موقع ملتا ہے، دل کی حاضری کا موقع ملتا ہے، دل حاضر ہوتا ہے۔ اگر زور سے دعا کی جائے تو اونچی آواز کرنے کی طرف دھیان جاتا ہے کہ میری آواز کہاں تک جا رہی، توجہ بڑھ جاتی ہے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم اس سے مناجات کریں، خفیہ طور پر مانگیں، یا وہ دور ہے کہ جسے ہم زور سے پکار کر کہیں؟ جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ آج جب آپ سے میرے بندے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے مانگیں، زور سے یا آہستہ، فَإِنِّي قَرِيب، بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ میرے بارے میں جیسے گمان کرے، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ انہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو، احکامات کی دیوار توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص بات بتائی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے درست ہو جانے کے بعد، زمین کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا مت کرو۔ یہ بگاڑ ظاہری اعتبار سے بھی ہے، باطنی اعتبار سے بھی ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے باغات بنائے، کھیتیاں بنائیں، ان کھیتیوں کو خراب مت کرو، ان کو اجاڑو مت۔ درخت لگا ہوا ہے اس کو کاٹ رہے ہیں خامخواہ، مت کاٹو، حکم دیا گیا کہ خامخواہ درختوں کو بلا کسی عذر کے کاٹا نہ چاہے۔ یہ فساد ہے، بگاڑ ہے۔ اللہ نے جو اصلاح کی ہے اس کی بگاڑ مت پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا، انصاف کو قائم کرو، نا انصافی مت کرو، یہ بگاڑ ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بگاڑ ہے، سچ کے بجائے جھوٹ بولنا یہ بگاڑ ہے، امانت کے بجائے خیانت کرنا یہ بگاڑ ہے، وعدہ وفائی کے بجائے وعدہ خلافی کرنا یہ بگاڑ ہے، پاک چیزوں کو اختیار کرنے کے بجائے ناپاک کو اختیار کرنا یہ بگاڑ ہے، حق کو اختیار کرنے کے بجائے باطل کو اختیار کرنا یہ بگاڑ ہے، انصاف کے بجائے ظلم کرنا یہ بگاڑ ہے۔ ہمارے ملک میں جو فرقہ پرست طاقتیں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں، ظلم و بربریت کر رہی ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں سے بالکل قریب ہے، بندوں سے بالکل قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب مانگو تو دو چیزیں یاد رکھو، خوف اور تواں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی دل میں رکھو اور امید بھی رکھو کہ میرا رب میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، امید کے ساتھ، نا امیدی کے ساتھ نہیں۔ اس طرح مت مانگو کہ میرا رب تو دینے والا نہیں ہے مگر پھر بھی مانگ رہا ہوں، دیتا کی نہیں دیتا کی نہیں۔ وَأَنْتُمْ بِالْمُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تم جب دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری اس دعا کو قبول کرے گا، اس کے ساتھ دعا کرو۔ یہ ہے وہ حقیقتیں جو ان آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔